میرا تعلق تبلیغ جماعت سے. آج کل مولانا طارق مل صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں, تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے, جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو بحث ہی نہ کرو, ان کو اپنی زندگی میں جینے دو میرے بھائی. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے, اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو, آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار, اچھے کام اتنے کیے ہیں. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے بوڑھوں کو تو وہ ایسا نا ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مفتی صاحب بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی, لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے. اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو, جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں, مولانا طارق صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے, ہماری رائے میں یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا, یہ ٹرینڈ ختم کر دو, بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں, میرے سامنے لوگ آتے ہیں میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں, میں نے کہا چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے, پھینکا کرو کسی اور کے سامنے. کتنا ہی نیک ہو, مرد ہو بیوی ہو, پھر بھی جھگڑے ہوں گے, پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں, ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے, حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں, اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے, اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی, نارمل تھی, تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آئے آپ. صحابہ نے کبھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے, آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے, چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. جو تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, غم بھی ہوتے ہیں, برتھڈے بھی ہوتے ہیں, پھر سسرا بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی, بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, برباد. سب آڑا تیرے. میں یہاں ایک پرانی بات ہے, میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا, حسن اخلاق. اچھی اخلاق سے بات کرو, چیخو نہیں, گدھوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں, وہ پرانی بات ہے, 10-12 سال 15 سال ہو گئے, میری لڑائی ہوئی ہے بھائی, کیونکہ میں ایک اور شادی کرنی, اللہ معاف فرمائے, تو میں بھی چیخ رہا تھا, ٹھن چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی, تو مجھے خود ہنسی آ گئی. خیر میں نے کنٹرول کیا, نہیں چیخنا چاہیے, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان سے. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا, بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی, پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے آواز پس کرو, تو آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم کی جنت ہے, جو جنت میں کوئی نہیں چیخے, جنت میں سب نائس ٹو میٹ یو, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی, سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے, کوئی سیلاب نہیں ہے, کوئی زلزلے نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے, جس کو بالکل بھی ٹینشنیں نہیں ہوتی نا, وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں, وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا, وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. لی دو بھائی, آخری سوال. اسپیڈ. مجھ سے ایک صاحب ملے, حکیم سعید کے دوست ہیں. حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے, حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے. تو حکیم سعید کے دوست تھے. وہ کیسے ملے مجھ سے, میں پنجاب میں تھا, ایک بوڑھے آدمی, یعنی ایجڈ, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی, انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ.
میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو, کھا بھی رہے ہو. انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی. انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں. تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے, تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں. میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا, اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے. اب وہی بات ہے, آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے, پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں, لو کارب ڈائٹ, کچھ بھی نہیں. جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں. حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میں میٹھا بھی کھاتا تھا, میں گھر میں جو کھیر پک گئی یا کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا. تو اور حدیث میں بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا. بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنٹر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو, کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے. میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے, وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا, وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں. غدا کا لفظ ہے دوپہر کا کھانا, عشاء رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہی کارب ہے. کھجور کھاتے تھے, اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو. پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے, نہار منہ 1 سیب کھانا ہے. پہلے نہار منہ 1 سیب کھایا, پھر اتنے بادام کھائے, پھر اتنے انڈے کھائے, پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹروں نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے, مکھن کھایا, ملائی کھائی, دیسی گھی بھی کھایا, یہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے, وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے, لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو. اسی وقت پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے, بریانی, جو کوکنگ آئل والی بریانی نا, جو ڈیزل میں پکتی ہے, وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا. اور نان کے ساتھ قورمہ, نان, روٹی بھی نہیں, نان. وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے, وزن کیوں نہیں گھٹ رہا, میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں, میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا, اب یہ فائدہ نہیں دے گا, یہ نقصان ہی دے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم, صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں. پشاور سے آئے ہو, ماشاء اللہ. اچھا, چلو ابھی ملتے ہیں 2 منٹ کے لیے آپ سے. آپ کے علاقے میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں, کہاں, کیوں؟ مسجد میں جگہ نہیں ہوگی؟ غلط ہے, بالکل غلط. مسجد میں 2 جماعتیں, یورپ امریکہ میں تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہوتی مسجد میں نا, اور وہ سڑک پہ نمازیوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, تو وہاں تو مجبوری ہے. نارملی جمعے کی 2 نمازیں ایک مسجد میں جائز نہیں ہے. ایک ہی جماعت ان کو منع کریں, تو فتویٰ لا کے دے دیں ان کو. باقی دوسری مسجد میں سے ایک مسجد میں جمعے کی 2 نمازیں جائز نہیں ہے بھائی. وہ یورپ امریکہ میں کوئی یوزر ہے, مجبوری ہے. نارملی 3 جماعتیں شروع ہو جائیں گی, دیکھنا تھوڑے دنوں میں. جس کا جو منہ اٹھے گا, یار اب میں فارغ ہوں, چلو آ جا جمعہ پڑھتے ہیں. دوسرا اٹھے گا, یار میں ابھی سو کے اٹھا ہوں, چل ایسا کر 3:30 بجے پڑھیں گے ہم لوگ. یہ شروع ہو جائے گا. 2 کیا, پھر 3 بھی جائز ہیں, اگر 2 جائز ہیں, پھر 4 بھی جائز ہیں. ہر آدمی اپنے طور پہ. جمعہ نہیں ہے تو مذاق ہو جائے گا. کووڈ کے دنوں میں علماء نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ آپ اگر مسجد کے دروازے بند کر لیتے ہو, ان لوگوں نے گھروں میں جمعہ شروع کر دیا تھا, تو فتویٰ یہی تھا جو صحیح, جائز نہیں ہے یہ, کیونکہ جمعہ کے لیے شرط ہے اذن عام. جمعہ اور عام نمازوں میں فرق ہے. جمعے میں شرط ہے بھائی 4 آدمی پڑھیں گے, لیکن ہوگا اذن عام, جس نے آنا ہے آ جائے. تو کمرہ بند کر کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو.
جمعے کو کچھ پروٹوکول دیا اللہ نے. گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے. ینتابون، حدیث کے الفاظ ہیں، دیہات سے صحابہ کرام مدینہ آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، باریاں لگا کے، اس دفعہ تمہاری باری ہے تم جاؤ، اس دفعہ تم لوگ کی باری ہے تم جاؤ، ہم یہیں رہیں گے. اس لیے جمعہ گاؤں میں جائز نہیں ہے. ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا اور کہا کہ نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ ہوا ہے، اور بحرین میں کوئی گاؤں نکال کے لائے تھے، وہ ریفرنس دیا تھا. وہ بھائی بحرین کہاں تھا؟ تو بیچ میں کوئی گاؤں نہیں آیا جس کی مثال ملی آپ کو. اور وہ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بحرین میں کوئی گاؤں تھا، تو وہ گاؤں نہیں تھا، وہ بڑا قصبہ تھا، شہر کے حکم میں تھا وہ. تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ بیچ میں کسی گاؤں میں نماز نہیں ہوتی تھی. جب نبی کے دور میں نبی یعنی صحابہ نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جمعے کی نماز قائم نہیں کی ہے. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے. گاؤں دیہاتیں یہ کوئی آبادی نہیں ہوتی نا، اس میں تو آبادی ہوتی ہے تو باقی ساری سہولتیں نہیں ہوتی. تو جمعے کی نماز کا ایک پروٹوکول ہے کہ وہ جمعے کے دن ہوگی جو افضل ترین ہے، اور اس میں اذن عام ہوگا، سب کو آنے کی اجازت ہوگی، وہ شہر میں یا بڑے قصبے میں ہوگی. ہمیں صاحب نے بتایا کہ کینیڈا میں، امریکہ میں، یا پتہ نہیں یو کے میں بھول گیا، ملک بھول گیا، کہہ رہے ہم نے انگریزوں سے بات کی کہ بھائی جمعے کے دن ہمیں دوپہر کو چھٹی دی جائے، کیونکہ ہم لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور آپ لوگ کے یہاں چھٹی سنڈے والے دن ہوتی ہے. تو وہ گورا کہنے لگا تو آپ لوگ ایسا کرو، جمعہ سنڈے والے دن کر لیا کرو. جمعہ کیا کر لیا کرو؟ سنڈے والے دن کر لیا کرو. تو وہ تو بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ بھائی جمعے کے دن ہی ہوتا ہے. تو جمعے کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسجد میں 3 جمعے ہو رہے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھے منہ اٹھائے آ گئے. تو آپ کو اسی ٹائم پہ پڑھنا پڑے گا جس ٹائم پہ ہو رہا ہے. ہاں، یورپ امریکہ میں فتویٰ دیا ہے کہ 2 جمعہ بھی جائز ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ باہر کھڑے نہیں ہونے دیتے، عمارت بہت مختصر ہے، تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ شدید مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.